صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ، گرمیوں میں بالعموم اور بعض اوقات سردی کے موسم میں یا موسم جب چینج ہو رہا ہو اور مختلف وجوہات کی بنا پر خون کے کیمیکل جو کمپوننٹس ہیں ان کی وجہ سے یا الرجی کی وجہ سے یا کسی اور معاملے کی وجہ سے پھوڑے پھنسیاں جو ہیں نکل آتی ہیں، تو پھوڑے پھنسی سے نجات کا روحانی علاج یا اس کے علاوہ بواسیر، نواسیر یا کوئی اور ناسور، کوئی ٹیومر، کوئی گلٹی، کوئی زخم، کسی بھی قسم کا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہو، تو اگر کسی شخص کے پھوڑا یا پھنسی یا ناسور ہو یا بواسیر ہو، زخم ہو اور وہ کسی طرح بھی اچھا نہ ہو، تو 7 دن تک 300 مرتبہ اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا رقیب پڑھ کر اس زخم پر، پھوڑے پر، پھنسی پر، ناسور پر دم کیا جائے، بفضلہ تعالی وہ زخم، پھوڑا، پھنسی یا ناسور وغیرہ بالکل اچھا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا رقیب روزانہ 300 مرتبہ 7 دن تک پڑھیں، دم کریں، پانی پر دم کر کے پانی بھی پی سکتے ہیں۔ دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ یہ درج ذیل دعا اس کو زخم پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں، انشاءاللہ درد سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ اور یہ صحیح مسلم میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو بھی مریض آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن مبارک مدینہ طیبہ کی مٹی پر لگاتے اور وہ مٹی اس مریض کے جسم پر ملنے کا حکم دیا جاتا۔ وہ مریض جو مدینہ طیبہ کی خاک پاک، جو خاک شفا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن مبارک جو کہ بیماریوں کے لیے شفا ہے، وہ لگاتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان شفا پاتے۔ دعا اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ تربت ارضنا، بسم اللہ تربت ارضنا، برقیقۃ بعضنا، برقیقۃ بعضنا، لیشفى به سقیمنا، لیشفى به سقیمنا، بإذن ربنا، بإذن ربنا، اللہ کے نام سے ہمارے ملک کی زمین کی مٹی ہے، ہمارے باز کا لعاب ہے، تاکہ ہمارا مریض اللہ کے حکم سے شفا پائے۔ تو یہ بہت ہی مجرب عمل، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارکہ یہی، یہ دعا بھی پڑھی جائے اور زخم پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح تیسرا روحانی علاج، جو شخص پھوڑے پھنسی کے مرض میں مبتلا ہو، اسے چاہیے کہ شہادت کی انگلی پر اپنا لعاب دہن لگائے اور پھر 3 بار بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ 3 بار پڑھے اور ایک بار سورۃ الزخرف کی آیت مبارکہ 79، سورہ الزخرف آیت مبارکہ 79 ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، یہ پڑھ کر دم کرے اور وہ لعاب پھوڑے پھنسی یا زخم پر لگائے، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اور چوتھا روحانی علاج، اور یہ عملی علاج بھی ہے اور یہ بھی بہت مجرب ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مشکلات آسان فرما دیتا ہے، اس کے مصائب، پریشانیاں، اس کے امراض سبھی دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ سیدنا عبداللہ بن مبارک اللہ کے ولی ہیں، ان سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میرے گھٹنے میں 7 سال سے ایک پھوڑا نکلا ہوا ہے،
یوں سمجھ لیجیے کہ اب تو وہ ناسور بن چکا، کینسرک پھوڑا بن چکا ہے۔ تو وہ شخص کہتا کہ ہر طرح کا علاج کرا چکا ہوں، بہت سے اطباء یعنی فزیشنز، حکماء، ڈاکٹر سے بھی رجوع کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو سیدنا عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ آپ نے فرمایا جاؤ کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں پانی کی قلت ہو، پانی کی کمی ہو، اور لوگ پانی کے ضرورت مند ہوں، لوگوں کو پانی وافر دستیاب نہ ہو، پانی کی ضرورت ہو، انہیں پریشان ہوں، وہاں جا کر ایک کنواں کھودو جہاں پانی کی کمی ہے، اور فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہاں کوئی پانی کا چشمہ جاری ہوگا تو تمہارا خون رک جائے گا، تمہارا زخم مندمل ہو جائے گا، ریکور ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے ان کے کہنے پر یعنی سیدنا عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ کے کہنے پر عمل کیا تو وہ تندرست ہو گیا، اللہ رب العزت نے اسے شفا عطا فرما دی۔ تو بالکل یہ بہت مجرب عمل ہے۔ جس بندہ مومن کی کوئی مرض اس کا پیچھا نہ چھوڑ رہی ہو، وہ شفا یاب نہ ہو رہا ہو، میڈیسن بھی کرے، سنت نبوی ہے، دعا بھی کرے یعنی اللہ کو یاد بھی کرے، اللہ کے اسماء مبارکہ، آیات بینات، مسنون دعائیں یہ بھی کرے۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص یہ مجرب ہے، بالکل تجربہ شدہ بات ہے، اللہ کے بندوں کی کوئی نہ کوئی ضرورت پوری کر دے اپنی حیثیت کے مطابق، بلکہ حیثیت سے بڑھ کر۔ ہم دنیاوی معاملات میں، شادی بیاہ، دیگر معاملات میں اپنی اوقات سے بڑھ کر ہماری کوشش ہوتی ہے، بعض وقت قرض لے کر ظاہری نمود و نمائش کے لیے ہم بے جا خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اسراف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے، ہم اپنی جیب میں دیکھتے ہیں جو سب سے چھوٹا کرنسی نوٹ ہے نا وہی نکالتے ہیں، اور یہ ہماری سوچ ہے کہ کم سے کم اللہ کے راستے میں دیا جائے، نہیں، اپنی حیثیت سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اور بالخصوص جو ضرورت مند ہیں، اگر کوئی ابھی یہ سردیوں کے موسم میں ایسے بھی بچے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے کہ جن کے جسم پر مکمل لباس نہیں ہوگا، گرم لباس نہیں ہوگا، جرسی نہیں ہوگی، جرابیں نہیں ہوں گی، دیگر موٹے کپڑے ان کے پاس نہیں ہوں گے، لیکن وہ سردی میں ٹھٹر رہے ہوں گے، ایسے لوگوں کو سردی کے کپڑے آپ پہنا دیجئے، لے کر دے دیجئے۔ بہرحال کوئی کسی کو راشن کی ضرورت ہے، راشن لے دیجئے، کسی کے پاس اپنے بچوں کے لیے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کو پیسے دے دیجئے، لیکن مستحق کو بالخصوص آپ دیکھیے اور اس تک پہنچائیے، اس کی خدمت کیجئے، اس کی ضرورت پوری کیجئے، پھر دیکھیے آپ کی تمام مشکلات، آپ کے تمام معاملات کیسے بہتر ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، صدقہ جو ہے وہ موت کے سوا تمام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، حتیٰ کہ صدقہ جو ہے وہ بری موت سے بھی بچاتا ہے، بری موت نہیں آئے گی، بڑی خوبصورت، بڑی اچھی موت آئے گی۔ بہرحال یہ آج کا وظیفہ اور آج کا عملی وظیفہ، اس پر عمل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے لیے آسانیوں کے راستے کھول دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ وظائف جو ہیں، عملی وظائف بالخصوص امت مسلمہ میں شیئر کیجئے، میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت خواجہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اولیاء کاملین صالحین، ان کی شان، ان کا مقام و مرتبہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کھولیے، سورہ فاتحہ سے شروع کیجئے، سورہ والناس تک، وہ تمام آیات بینات جن میں ایمان والوں کا ذکر ہے، جن میں اعمال صالحہ کا ذکر ہے، جن میں اخلاق حمیدہ کا ذکر ہے، جن آیات بینات میں جنتی لوگوں کا ذکر ہے، یہ ساری آیات بینات سب سے پہلے میرے آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہیں، ان کے صدقے سے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کی شان میں یہ آیات بینات ہیں۔ پھر ان تمام
انبیاء کرام علیہم السلام اور بالخصوص آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت، آپ کی نظر رحمت سے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان ان تمام آیات بینات میں ذکر کردہ شانوں کے مصداق ہیں، تمام اہل بیت کرام علیہم الرضوان ان کے مصداق ہیں، تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہن اجمعین ان کی مصداق ہیں، اور انہی تمام ہستیوں کے تصدق اور وسیلے سے تمام اولیاء کاملین صالحین ان تمام شانوں کے مصداق ہیں۔ یعنی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ پر ثابت قدم رکھ، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا ان کے راستے پر، وہ انبیاء کرام علیہم السلام، وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، وہ شہداء کرام علیہم الرضوان، وہ اولیاء کاملین صالحین رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ تو یہ صالحین کا ذکر سورہ نساء میں اللہ نے فرما دیا، جن پر جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے اور جن پر اللہ کا انعام ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ اللہ کے نیک مقرب بندے ہیں۔ تو یوں اسی طرح سورہ بقرہ کا آغاز پہلی 5 آیات بینات وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بھی شان ہیں، اور وہ اولیاء کاملین صالحین کی بھی شان ہیں، اور جو اولیاء کاملین صالحین، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، انبیاء کرام، بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ان کی بھی اللہ رب العزت نے انہی کے صدقے سے انہیں بھی یہ شان عطا فرما دی۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ کن کی شانیں ہیں؟ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ کے صدقے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان، اور اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی شان، اور پھر اولیاء کاملین صالحین کی کا یہ مقام، اور پھر جو بھی اولیاء کاملین صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ان کی یہ شانیں ہیں جو اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں بیان فرما دی، سورہ بقرہ میں۔ اور پھر ان آیات بینات کا مختصر خلاصہ عرض کروں تو اللہ فرماتا ہے متقی لوگ، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی ذات غیب ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بظاہر غیب ہیں، ہم نے زیارت نہیں کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے براہ راست زیارت کی، اس شرف سے مشرف ہوئے۔ اسی طرح پھر اللہ فرماتا ہے وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، وہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہوا اور جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لانے والے ہیں، اور آپ کے بعد اور کچھ نازل نہیں ہونا، ختم نبوت کی دلیل یہ آیت مبارکہ۔ اگر کچھ اور ہوتا تو اللہ فرماتا جو بعد میں نازل ہونے والا ہے اس پر بھی ایمان لانے والے نہیں، فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی کتابیں ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ من بعدک نہیں فرمایا، ہاں یہ فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آپ کے بعد چونکہ آخرت ہے تو وہ آخرت پر بھی ایمان لانے والے ہیں۔ پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اولیاء اللہ، یہ کامل ایمان والے، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت کرام علیہم الرضوان سب بھی فرمایا یہی تو سیدھے راستے پر ہیں، اولئک هم المفلحون، اور یہی کامیابی پانے والے ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں، یہی سکسیسفل پیپل ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں ہم سکسیسفل بن جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں، ہر بندے کی یہی دوڑ ہے کہ میں فلاں ڈگری لے لوں، میں فلاں منصب لے لوں، میں فلاں کاروبار کر لوں، اتنا مال و دولت، روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس اکٹھا کر لوں۔ جائز ذرائع سے سبھی، اسلام کسی چیز سے منع نہیں کرتا، جائز ذرائع سے حاصل کیا جائے، اسلام کی حدود کے اندر رہتے ہوئے علوم حاصل کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ مال و دولت تجارت کی جائے، منع نہیں، لیکن اللہ کی حدود کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، اللہ کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے، حلال اور جائز ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے، نہ کہ اس کے برعکس ناجائز اور حرام ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے۔ تو جو ایسے اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اور دیگر جن ہستیوں کا میں نے ذکر کیا ان کے تصدق سے وہ بھی اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں،
اولیاء کاملین صالحین کی شان، مقام و مرتبہ بس میں نے عرض کر دیا، قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے جائیے، آپ کو ان کی عظمتیں، ان کے مقام، ان کی رفعت، ان کے مرتبے کا اندازہ ہوتا جائے گا۔ اور پھر جو ان تمام ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والا اللہ رب العزت انہی کے تصدق سے انہیں بھی انہی مقامات میں سے وافر حصہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہی سورہ بقرہ پہلی 5 آیات بینات میں عظیم ہستیوں کا ذکر، اور پھر آگے 2 سے 3 آیات میں صرف کفار کا مختصر سا ذکر کر دیا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ جو کافر ہیں آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان نہیں لانے والے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے دلوں پر، ان کے سماعتوں پر، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کی سماعتوں اور ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، یہ کچھ نہیں دیکھ سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ 2 آیات بینات میں کفار کا ذکر کر دیا، اور پھر اگلا پورا رکوع جو ہے اس میں منافقین کا ذکر کیا۔ وہ منافقین اس حوالے سے بھی ذہن میں رکھیے گا، سب سے بڑا منافق وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دل سے ایمان نہیں رکھتا، ختم نبوت، ختم رسالت کو دل سے تسلیم نہیں کرتا، وہ سب سے بڑا منافق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ میں وہ سب سے بڑے منافق تھے جو بظاہر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور کہتے ہم آپ پر ایمان لائے، لیکن جب یہود، نصارہ، مشرکین اور دیگر اپنے لوگوں میں جاتے تو انہیں کہتے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا ساتھی بننے کی کوشش کرتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ دوسرا رکوع سارا اس کی تفصیل کے ساتھ وضاحت کر رہا ہے، لیکن جب اپنے لوگوں میں جاتے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ معاذ اللہ، صحابہ کرام کو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ خود بے وقوف ہیں، الا انہم هم السفہاء، بے شک وہ بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ بہرحال پھر منافق وہ ہیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور اپنے آپ کو ان جیسا کہتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ ہم بھی تمہاری طرح ایمان لائے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں تھے۔ اس رکوع میں یہ ساری تفصیل کے ساتھ بیان کیا، لیکن وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو برا بھلا کہتے تھے۔ تو دوسرے منافق وہ ہیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت، رفعت اور شان کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرما دی۔ اور اس کے بعد وہ منافق ہیں جو مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جو ایمانیات کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے منافقت اختیار کرے، اسلام کی جو ضروریات دین میں سے جو چیزیں ہیں ان کو بظاہر کہے کہ میں مانتا ہوں، لیکن حقیقت میں اس کا انکار کرے، جیسے وہ لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، یا صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت، رفعت اور شان سے انکار کرتے ہیں، یا ایمان والے مومنین بظاہر ان کا ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں لیکن حقیقت میں تمام مسلمانوں کی پوری دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں کو مار رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں پر حملے کر رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں اور اسلام کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو در پردہ مسلمانوں اور اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ اعتقادی اور عملی منافقوں میں سے چند ایک قسمیں میں نے عرض کر دیں۔ اولیاء کاملین صالحین کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بیان کردہ، اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں صفات بیان فرما دی ایمان والوں کی، ان کے وہ حامل ہوتے ہیں۔ یہ میں نے جو آیات بینات عرض کی ایمان والوں کے حوالے سے بیان کی، یہ آیات بینات اولیاء کاملین صالحین کی شان ہیں، اور جو اس کے سوا کفار کے حوالے سے نازل ہوئیں، وہ کفار کو اللہ رب العزت نے ان کا جو مقام ہے، یعنی ان کا مقام اس حوالے سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں ان کے لیے اللہ کا جو وعدہ ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا، مختصراً بیان فرما دیا سورہ بقرہ میں۔ ویسے تو پورے قرآن مجید فرقان حمید میں تفصیل کے ساتھ جو نان مسلمز ہیں، کفار ہیں، اور جو اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں، ان کا تفصیل کے ساتھ مختلف آیات بینات میں مختلف صورتوں میں ذکر فرمایا، اور منافقین کہ جو سب سے زیادہ خطرناک ہیں ان کا ذکر یہاں سورہ بقرہ میں بھی فرمایا۔ سورہ منافقون جو 28ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے تمام منافقین کا ذکر فرمایا کہ منافقین کی کیفیات کیا ہوتی ہیں،
ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی اولاد پاک میں سے ہیں، یعنی سادات کرام میں سے ہیں، اور پھر سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ ہیں، اور آپ کا اصل نام جو ہے سید محمد نظام الدین ہے، والد گرامی سید احمد بخاری علیہ رحمہ، القابات نظام الاولیاء، محبوب الہی، سلطان المشائخ، سلطان الاولیاء ہیں۔ اسی طرح 636 ہجری آپ کی ولادت باسعادت ہے، 9 اکتوبر 1237 عیسوی، یعنی یوں سمجھ لیجیے آج سے تقریباً 8 صدیاں پہلے آپ کے جد امجد سید علی بخاری علیہ رحمہ اور نانا جان خواجہ عرب، یہ بخارا سے سمرقند، بخارا، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، یہ جو افغانستان سے متصل ریاستیں ہیں، یہاں سے ہجرت کر کے انڈیا میں بدایوں تشریف لائے۔ پھر یہاں پر چونکہ آپ کے والد گرامی کا آپ کی کم عمری میں وصال ہو گیا، 5 سال کی عمر میں تھے آپ، پھر آپ نے قرۃ مجید فرقان حمید پڑھا، حفظ کیا، اس کے بعد پھر جو فقہ کی کتابیں ہیں وہ پڑھیں، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، یہ کتابیں پڑھیں۔ پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں آپ سنا کرتے تھے، ان کے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل، ان سے بھی، وہ دہلی میں رہتے تھے، تو ان کی محبت جو ہے غائبانہ آپ کے دل میں پیدا ہوئی، آپ نے چاہا کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں جو اللہ کے اتنے بڑی ولی ہیں، اور چونکہ حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں، تو حضور خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ جودن جسے پاک پتن شریف کہتے ہیں، وہاں حاضر ہوئے اور بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت بھی ہوئے، اور ان سے چند ایک کتابیں بھی پڑھیں، اور حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر آپ کو خرقہ خلافت سے نوازا، اپنا خلیفہ بنایا، چند ایک نصیحتیں کی، ان نصیحتوں کا مختصر سا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ کی یاد میں مشغول رہنا، اور کبھی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، کھانے پینے کے معاملات، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، اور کبھی بھی لوگوں کے سامنے یوں دست سوال دراز مت کرنا کہ جیسے عام لوگ جو ہیں وہ دست سوال دراز کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے لو لگائے رکھنا، اللہ کی عبادت، اللہ کی یاد میں مشغول رہنا، مخلوق خدا کی ہر حوالے سے بھلائی کا معاملہ سر انجام دیتے رہنا۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات کا جو خلاصہ تھا وہ آپ نے اس پر پھر عمل کیا، واپس تشریف لائے دہلی میں، وہ جسے آج بستی نظام الدین کہا جاتا ہے، وہاں تشریف فرما ہوئے، مخلوق خدا میں قرآن و سنت کا درس دیا، ان کو ان کا تزکیہ باطن فرمایا، ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس فرمایا، حتیٰ کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتے، لنگر کا انتظام ہوتا، جو بھی آتا وہ آپ کی بارگاہ سے فیوز و برکات روحانی بھی حاصل کرتا، اور اس کی تمام مشکلات پوری اس کی مشکلات میں آپ کی طرف سے یہ کوشش ہوتی کہ وہ مشکلات ان میں بہتری ہو جائے۔ ایک موقع پر ایک بابا جی، ایک بزرگ عمر رسیدہ، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو بظاہر فتوحات نہیں تھیں، یعنی بظاہر آپ کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا، تو آپ نے اپنے جو جوتے تھے وہ انہیں دیے، وہ بڑے حیران ہوئے کہ میں ان کا کیا کروں گا، بہرحال برکت کے طور پر انہوں نے رکھ لیے۔ اب وہ جا رہے ہیں واپس اپنے علاقے میں، تو وہاں سے امیر خسرو علیہ رحمہ، جو حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمہ کے محبوب مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، اور فوج میں وہ کمانڈر ان چیف تھے، سپہ سالار تھے فوج کے، وہ گزر رہے ہیں، اور وہاں پر رات کو قیام ہوا، ان کے خیمے بھی لگے ہیں، یہ بھی وہاں قیام پذیر ہیں، ان کا قافلہ بھی وہاں موجود ہے، تو وہ چلتے چلتے آتے ہیں ان بابا جی کے خیمے میں، جن کے پاس حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ ان کے کھڑاؤں ہیں، جوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ خوشبوئے پیر می آیت، مجھے تو اپنے جو پیر و مرشد ہیں ان کی خوشبو آ رہی ہے، بابا جی کیا آپ دہلی سے تو ہو کر نہیں آئے؟ انہوں نے کہا جی بالکل میں دہلی سے ہو کر آیا ہوں۔ امیر خسرو علیہ رحمہ نے پوچھا دہلی میں کیا آپ خواجہ نظام الدین علیہ رحمہ ان کے پاس بھی گئے تھے؟ انہوں نے کہا جی بالکل میں گیا تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا امیر خسرو علیہ رحمہ نے کیا ان سے کوئی تحفہ، کوئی
آپ چیز لے کر آئے ہیں، کچھ آپ کو ملا؟ تو بابا جی نے کہا ہاں یہ جوتے میں لایا ہوں، لیکن میرے چونکہ ہر ایک انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، حقیقت میں بظاہر ان کے لیے وہ جوتے کسی کام کے نہیں تھے، لیکن وہ کہنے لگے میرے تو یہ کسی کام کے نہیں ہیں، میں نے تو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی تھی، اس کے لیے گیا تھا، میں نے سنا تھا کہ وہ ہر ایک کو نوازتے ہیں، کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں موڑتے، لیکن میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہو سکا۔ تو امیر خسرو علیہ رحمہ انہوں نے کہا یہ جوتے جو ہیں یہ تو بڑے قیمتی ہیں، میرے لیے تو ان کا بڑا مقام ہے، بڑی وقت ہے، آپ میرے پاس جو ساز و سامان ہے، جو مال و دولت ہے، جو سواریوں پر لدا ہوا، یہ لے لیجئے، یہ جوتے مجھے دے دیجئے، میں ان سے برکت حاصل کروں گا۔ تو حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ اپنے پیر و مرشد سے اتنی محبت تھی کہ اپنا سارا کچھ جو ان کے پاس اس وقت مال و دولت موجود تھا وہ ان کھڑاؤں کے بدلے میں دے دیا، اور وہ کھڑاؤں لے کر اپنے سر پر رکھے، اوپر پگڑی باندھی اور دہلی چلے آئے، حتیٰ کہ ان بابا جی سے کہا کہ اگر ابھی میرے پاس یہی کچھ موجود ہے، اگر آپ دہلی ہوتے، میں بھی وہاں موجود ہوتا، تو میں اپنا سب کچھ ان کھڑاؤں کے بدلے میں آپ کو دے دیتا۔ بہرحال حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ اس حالت میں واپس لوٹے، اور پھر جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے حضور میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ وہ کھڑاؤں جو ہیں جو سر پر رکھے ہوئے تھے وہ نکالے اور ان کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمہ ان کے اس ادب، اس محبت پر بہت خوش ہوئے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب تمام لوگوں سے محبت فرماتے تھے، لیکن امیر خسرو علیہ رحمہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی آپ کی بارگاہ میں ادب بہت زیادہ ادب بھی بجا لاتے تھے، محبت بھی کرتے تھے۔ تو محبت کا بدلہ محبت ہی ہوتا ہے، الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ، نیکی کا بدلہ نیکی ہوا کرتا ہے۔ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کہ آپ سرخیل ہیں، آپ پیشوا ہیں، خدمت خلق آپ کا وتیرہ تھا، لوگوں کی خدمت فرمایا کرتے تھے، ہر ایک کی ضروریات پوری فرمایا کرتے تھے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی اس کی ضرورت پوری فرمایا کرتے۔ بالآخر 18 ربیع الثانی 725 ہجری اور 1324 عیسوی کو آپ کا وصال ہوا، اور دہلی میں ہی آپ کا مزار مبارکہ مرجع خلائق ہیں۔ چند ایک کتب بھی آپ نے تصنیف فرمائی ہیں، فوائد الفواد ہے، فصل الفواد ہے، راحت المحبین اور سیر الاولیاء۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالی ہمیں اولیاء کاملین صالحین کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کامل محبت، حقیقی اور سچی محبت عطا فرمائے، اور اس محبت کا تقاضا کہ ان کی تعلیمات کی پیروی کی جائے۔ ان کی تعلیمات یہی ہیں، اللہ سے محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرنا۔ اللہ تعالی ان عظیم ہستیوں کے صدقے سے عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اور آپ کا پسندیدہ پروگرام یاد الہی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا محمد آصف صاحب ہیں راجن پور سے، یہ کہتے ہیں شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے وظیفہ۔ جی، نوجوانوں کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 90 دن تک پڑھنا ہے، 41 مرتبہ روزانہ، رات کو سونے سے پہلے اول آخر تا تعداد میں درود پاک پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت بہتری فرما دے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر ہو سکے درود پاک کی کثرت اور یا مسبب الاسباب یہ بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرمائے گا۔ شازیہ ساجد صاحبہ ہیں مکوانہ فیصل آباد سے، کہتی ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں یور شو از ویری نائس۔ چلیں جی، تھینک یو۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے کام کے ساتھ ساتھ آپ کا پروگرام سنتی ہوں، بہت اچھی ڈسکشن ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے 4 بیٹیاں ہیں، اولاد نرینہ کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، آپ بھی اور آپ کے شوہر بھی دونوں ہو سکے تو دونوں پڑھیں، ورنہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی پڑھ سکتا ہے۔ سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 111 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور درود تنجینا بھی کوشش کریں،
اگر وقت ملے تو وہ بھی پڑھتے رہیں، لیکن یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اولاد نرینہ کی دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے گا۔ عثمان ظفر صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم انکل جی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں بیمہ پالیسی کا لفظی مطلب بتا دیں۔ جی بیمہ غالباً بیم سے ہے، میرے جو ناقص عقل میں آ رہا ہے، لیکن اس کا معنی یہ آپ نے اس کی تفصیل پوچھی ہے کہ بعض اوقات مختلف جو بیمہ پالیسیز کی کمپنیز ہیں وہ سالانہ یا منتھلی، عام طور پہ سالانہ وہ کچھ پیسے کلیکٹ کرتی ہیں 10 سال یا 20 سال کے لیے، اس کے بعد آپ کے جتنے پیسے ہوتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ تو اس حوالے سے شرعی حوالے سے یہ ہے، جمہور یعنی زیادہ تر علماء کا یہی فتویٰ ہے، فقہاء کا، کہ یہ غیر شرعی ہے۔ ہاں اس کا متبادل جو ہے وہ تکافل ہے، اس حوالے سے مفتی منیب الرحمن صاحب انہوں نے بھی ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہے جو بالکل شرعی اصولوں کے مطابق ہے، جس میں کاروباری مداربہ جسے کہتے ہیں، کاروبار کے مطابق وہ کیا جاتا ہے، اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عام جو بیمہ پالیسیز وغیرہ ہیں سبھی اکثر علماء کا یہی موقف ہے کہ یہ غیر شرعی ہے۔ بہرحال ان کے علاوہ میں جوائن کیا ایک اور ہمارے لسنر ہے، نام نہیں لکھا، کہتے ہیں تہجد کتنے نوافل ہوتے ہیں ضرور بتائیے گا۔ جی 2 بھی پڑھے جا سکتے ہیں، 4 بھی، 6 بھی، 8۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام روٹین میں 8 تہجد کے نوافل پڑھا کرتے تھے، صحیح بخاری میں اسی کا ذکر ملتا ہے۔ 11 رکعتیں پڑھتے تھے آقا کریم، 8 تہجد کے، 3 وطر کے۔ ان کے علاوہ میں جوائن کے حافظ عبد الرحمن صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں پراپرٹی یا جگہ چاہیے، دعا فرما دیں اور کوئی وظیفہ بھی کہ آسانی ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ دین و دنیا آخرت کی آپ کو آسانیاں بھلائیاں عطا فرمائے، آپ کا جو بھی نیک جائز مقاصد ہیں پورے فرمائے۔ آپ اس حوالے سے ایک تو درود تنجینا اور دوسرا سورہ قاریعہ اور سورہ قریش، اس کو کوشش کریں روزانہ کم از کم 11 مرتبہ پڑھا کریں، اول آخر تاک اداد میں درود پاک، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے گا۔ راشد اقبال صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام بھائی جان۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں ڈرگز چھوڑنے کے لیے کوئی اللہ کی کلام یا وظیفہ بتا دیں۔ سورہ یاسین صبح شام پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پئیں، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص 21 مرتبہ اور سورہ علم نشرح 3 مرتبہ، یہ جو شخص بری عادتوں کا شکار ہو، دوسرا شخص رشتہ داروں میں سے کوئی بھی، بہن بھائی والدین، سورہ اخلاص 21 بار، سورہ علم نشرح 3 بار پڑھ کر اس پر دم کر دیں، 3 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ بری عادت سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ اقصیٰ خان ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں آج کا وظیفہ ایکنی کے لیے بھی مناسب ہے؟ جی بالکل، ایکنی پمپلز کے لیے بھی ہے، اور کہتی ہیں آپ کی دعاؤں کی طلبگار اقصیٰ خان۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، غالباً انہوں نے نام نہیں لکھا، اپنا خواب بیان کیا، سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ ستارے کے حوالے سے انہوں نے ستارہ دیکھا، سب کو بتا رہی ہیں، بڑا روشن ستارہ ہے۔ جی انشاءاللہ آپ کے لیے یہ مبارک خواب ہوگا، بہتر ہوگا، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوشش کیجیے اللہ کے احکامات پر بھی عمل پیرا ہوں، اور بالخصوص اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ جی ناظرین و سامعین، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا